بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. بارش ہم فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ بس سمپل مقدمہ ہے بھائی. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ان سے مانگ کر مشرک, اور جن کی ڈیوٹی ثابت بھی کوئی نہیں ان سے مانگ کر مشرک نہیں ہوں گے. ڈسپرین کی گولی مشکل کشا ہے تو ولی کیوں نہیں ہے؟ بھائی جب پیشاب بند ہوتا ہے تو پھر تم ہاسپٹل نہ جایا کرو, ولی کے پاس ہی جایا کرو نا, جسے تم سمجھتے ہو. لوگوں کو مشورہ دیتے ہو کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑے دادا صاحب کی گھوڑی. اپنی درد جب چھڑتی ہے تو آغا خان پہنچ جاتے ہو, شفا انٹرنیشنل پہنچ جاتے ہو. اس کا مطلب ہے کہانی کروا رہے ہو نا, جھوٹ بول رہے ہو نا. اگر اس طرح تم نے مشکل کشا ماننا ہے نا تو غوث پاک تو شاہی کوئی نہیں ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ نمبر 1 مشکل کشا اگر کوئی ہے نا اسباب میں تو وہ سورج ہے. غوث پاک بھی اس سورج کی وجہ سے زندہ تھے, انبیاء کرام بھی اس سورج کی وجہ سے زندہ تھے, لیکن نبیوں نے کبھی سورج کو نہیں پکارا. کیوں؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے, کھانے کے محتاج تھے. ایسوں کو اپنا مشکل کشا بنائے ہوئے ہو, ان کی عبادت کر رہے ہو, اور عبادت سے مراد ان سے مدد مانگنا, کیونکہ ساتھ ہے جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اگر عیسیٰ ابن مریم کی زندگی سورج پہ ڈیپینڈنٹ تھی, کیونکہ سورج کی وجہ سے ہی زمین اگاتی ہے, اس سبزے کو ہم کھاتے ہیں اناج کی شکل میں, جانور کھاتے ہیں گھاس کی شکل میں, ان جانوروں کا گوشت ہم کھاتے ہیں. دنیا میں ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, بارش کا برسنا, گلیشیئرز کا پگھل کر دریاؤں کا چلنا, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. سورج نہ ہو زمین پہ ساری زندگی ختم ہو جائے. لیکن کبھی کسی مسلمان کیا کافر کو بھی وہم نہیں آیا کہ وہ کبھی مدد کے لیے سورج کو مشکل کشا مانتے ہوئے المدد یا سورج کہنا شروع کرتے. لو سامو